اسلام بحیثیت پاکستان کی نظریاتی اساس۔ نظریے کا مفہوم۔ نظریہ فرانسیسی لفظ آئیڈیالوجی کا ترجمہ ہے۔ یہ دو اجزاء آئیڈیا اور لوجی پر مشتمل ہے۔ یہ نظریے کا مفہوم ہے انداز فکر اور تصور حیات وغیرہ۔ نظریہ یہ عام طور پر اس تہذیبی یا معاشرتی لائے عمل کو کہتے ہیں جو کسی قوم کا مشترکہ نصب العین بن جائے۔ نظریے کا لفظ زیادہ وسیع معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے انسان زندگی کا ایسا نظام وجود میں آتا ہے جس میں اقتدارات اور زندگی کے مقاصد شامل ہیں۔ نظریہ کسی بھی معاشرے کو ایسی شکل میں لے آتا ہے جس میں افراد کے اقتدارات اور رسم و رواج اور مذہبی معاملات مشترکہ ہو جاتے ہیں۔ اسلامی معاشرہ دیگر معاشروں کے مقابلے میں بالکل منفرد ہے۔ یہ الہامی اصولوں اور نظریات پر قائم ہے جو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حاصل کیے گئے ہیں۔ اسلامی نظریے کا ماخذ۔ کسی بھی نظریے کے اثرات کا انحصار افراد کے خلوص، لگن، وفاداری اور وابستگی پر ہوتا ہے۔ اسلامی نظریہ افراد کے ذہنوں پر فطری طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اس طرح اسلام کے ابدی اصولوں پر افراد کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ اسلامی نظریے کا سرچشمہ قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلامی رسم و رواج ہے۔ قرآن مجید۔ قرآن مجید کے احکام اسلام کی بنیاد ہے۔ ان سے سیاسی، معاشی اور معاشرتی قوانین اور حقوق کے سلسلے میں مفصل و مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے، جس کی بدولت انفرادی اور اجتماعی سطح پر زندگی خوشگوار، پرامن اور بامقصد ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی احکامات کو اپنے اقوال و افعال سے واضح فرمایا۔ قرآن مجید کی تعلیمات کی مفصل تشریح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے، جو اسلامی اصولوں و قوانین کا سرچشمہ ہے۔ سنت ایک عربی اصطلاح ہے۔ اسلام کے لفظی معنی ہیں ایسا راستہ جس کی پیروی کی جائے۔ قرآن مجید اسلامی اصولوں کے بنیادی خد و خال بیان کرتا ہے، لیکن ان کی تشریح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے۔ اس کے بنیادی ارکان یعنی ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد کی تفصیلات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ رسم و رواج۔ مختلف علاقوں میں پائے جانے والے ایسے رسم و رواج اور ایسے اقتدار جو اسلامی تعلیمات کے منافع نہ ہوں، مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ انہیں اپنے مخصوص خطے یا علاقے میں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان میں میلے، اجتماعات اور دیگر تقریبات شامل ہیں۔ نظریے کی اہمیت۔ کسی قوم کے لیے نظریہ کیوں اہم ہوتا ہے؟ نظریے کی اہمیت مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر واضح ہوتی ہے۔ خیالات کا آغاز۔ نظریہ افکار و خیالات کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ معاشرے میں رہن سہن، سوچ، طرز فکر اور باہمی تعلقات کے اصول متعین کرتا ہے۔ قومی اتحاد کا سرچشمہ۔ نظریہ یہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے اور اتحاد کا سرچشمہ بنتا ہے۔ رضائے الہی کا اصول۔ اسلامی نظریے یہ انسانوں کو فلاح و بہبود کے لیے جد و جہد پر ابھارتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ یہ جد و جہد اقوام کے لیے زبردست قوت محرکہ کا کام دیتی ہے۔ درست فیصلے میں مددگار۔ قیادت کے انتخاب کے لیے نظریہ ایک خاص طرح کی بصیرت پیدا کر دیتا ہے جس سے درست فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ثقافت کو برقرار رکھنے میں معاون۔ نظریے سے آزادی، ثقافت اور رسم و رواج برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اسلامی نظریے یہ ان اسلامی اقتدار کا عکاس ہوتا ہے جن کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور عمل کر کے دکھایا۔ دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں دو قومیں یعنی ہندو اور مسلمان آباد تھیں، جن کی سیاسی، مذہبی، معاشرتی اور معاشرتی اقتدار مختلف تھیں۔ ان دونوں اقوام کے نظریات بالکل مختلف تھے، جن کی بنیاد اسلام اور ہندوازم پر تھی۔ تحریک پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ تھی، یعنی برصغیر پاک و ہند میں ہندو اور مسلمان دو قومیں
جو ہندوازم اور اسلام پر ایمان رکھتی تھیں۔ ان دونوں اقوام کے طرز زندگی اور بدو باش بالکل مختلف تھے۔ اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمان ہندو نے اپنے الگ ریاست اور کا مطالبہ کیا اور آخرکار پاکستان معرض وجود میں آیا۔ دو قومی نظریے کا آغاز سر سید احمد خان کے مطالبہ جداگانہ انتخابات سے ہوا۔ یہ دیگر رہنماؤں نے وائسرائے لارڈ منٹو سے شملہ کے مقام پر 1906 میں ملاقات کر کے مطالبہ کو دہرایا اور اسی مطالبے کی بنیاد پر مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ مسلم لیگ نے اس مطالبے کو آگے بڑھایا۔ علامہ محمد اقبال نے 1930 کے مسلم لیگ کے اجلاس میں الہ آباد میں صدارتی خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں وہاں پر مشتمل مسلمان کا آزاد ملک بنایا جائے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس نظریے کو آگے بڑھایا اور 1940 میں لاہور کے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا مطالبہ کیا۔ اس جلسے میں مقننہ طور پر ایک قرارداد منظور ہوئی جسے قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، جس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1947 میں پاکستان بنایا۔ اقتدار اعلیٰ، اسلام کے بنیادی اصول۔ اسلام معاشرہ ایک اس بات پر کامل ایمان رکھتا ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وہی اس پوری کائنات کا حاکم اعلیٰ ہے۔ عوام کے نمائندے صرف ان حدود کے اندر اختیارات استعمال کر سکتے ہیں جو اسلام نے متعین کر دی ہے، تاہم عوام کو اس امر کی آزادی ہوتی ہے یہ کہ وہ ریاست کے معاملات چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صالح، متقی اور پرہیزگار افراد کو منتخب کریں۔ اسلامی معاشرے میں حکمرانوں پر عوام کو اس وقت تک اعتماد رہتا ہے جب تک کہ وہ اسلامی قوانین کی پیروی کریں۔ اسی سے اسلام میں جمہوریت کا تصور واضح ہوتا ہے۔ عدل و انصاف۔ عدل کے لفظی معنی صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھنا، یہ قانون الہی کی اصل بنیاد ہے۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو عدل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہ عدل و انصاف ہی ہے جس کی بنا پر کوئی معاشرہ پرامن اور خوشحال ہو سکتا ہے۔ صرف عادلانہ نظام میں ہی افراد کے کردار تعمیر و تشکیل اور اجتماعی بہتری ممکن ہے۔ اسلام عدل قائم کرنے پر زور دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہ بن کر، خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے یا والدین کے لیے یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، اگر جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے کوئی مالدار ہو یا محتاج، بس ہر حال میں اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے تو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل نہ کرو۔ اگر تم بات میں ہیر پھیر کرو یا گواہی دینے والے منہ پھیر لو تو بے شک اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اسلام کے عدالتی نظام میں افراد کے بنیادی حقوق تک کا تحفظ دیا جاتا ہے۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے، میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے۔ مساوات۔ اسلام انسانوں کے درمیان مساوات کا علم بردار ہے۔ اسلام رنگوں، نسل، زبانوں، ثقافت اور امارات، غربت سمیت تمام امتیازات کی نفی کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، ترجمہ: تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، جبکہ فوقیت اور برتری کی بنیاد تقویٰ ہے اور نہ کہ دولت یا اقتدار۔ اسلامی قانون میں تمام انسان برابر ہیں اور انہیں یکساں قانونی تحفظ اور ترقی کے مساوی
مواقع حاصل ہیں۔ اخوت کے معنی بھائی چارے کے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک سب اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اخوت کا اصول اسلامی معاشرے کا ایک اہم پہلو ہے۔ بھائی بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ اور خوشی غم میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اخوت اور بھائی چارے کا احساس محبت، باہمی تعاون اور قربانی کے جذبات کو ابھارتا اور فروغ دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک موقع پر فرمایا، آپس میں کینہ نہ رکھو، حسد نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو اور سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ مختصر یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی کسی قسم کی قدورت نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہی حسد کرنا چاہیے۔ ملک تو مسلمان ہیں، اسلام تو غیر مسلموں کے خلاف بھی سازش کرنے اور برے خیالات رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ رواداری اور برداشت اسلام کی نظر میں نہایت عظیم نیکیاں ہیں، جو انسان کو مشکل اور دشواری سے بچاتی ہیں اور دوسرے کے لیے پیار و محبت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لوگوں کے درمیان سماجی تعلقات قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے یہ کہ دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ باہمی جھگڑوں سے بچنے کے لیے رواداری بہترین ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ سے قوت اور امن کا ماحول فروغ پاتا ہے اور انسانی رشتوں میں استحکام آتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے رواداری کا درس دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، ترجمہ: دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو جاتی ہے۔ یہ رواداری کا ایک سنہری اصول ہے کہ اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کے جائز حقوق کا احترام کیا جاتا ہے اور انہیں مکمل تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ اس لیے افراد پر نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے جو اپنے خیالات اور نظریات کو دوسرے پر مسلط کرتا ہے اور دوسروں کے جذبات مجروح کرتے ہیں۔